بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد کریں، کیونکہ اگر عربی مفردات ہی یاد نہیں ہوں گے تو قواعد کا استعمال کہاں کریں گے، گرامر کا استعمال کہاں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد ہوں۔ اسی وجہ سے عام طور پر مدارس میں ابتدائی طلباء کو منہاج العربیہ، مفتاح العربیہ، انشاء العربیہ اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ان کتابوں کے ذریعے طلباء عربی الفاظ یاد کر سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ کے آخر میں، مفتاح العربیہ حصہ دوم کے آخر میں جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں انہیں پڑھیں گے۔ آپ ان الفاظ و معنی کو بار بار سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ خیر دیکھیے، سب سے پہلے ہے آتن، یہ اصل میں الآتی تھا، اس کا معنی ہے آنے والا، اس میں فاعل ہے۔ آغرہ ایک جگہ کا نام ہے، آگرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آفات، آفات یہ جمع ہے آفتن کی، اس کا معنی ہے آفتیں۔ اس کے بعد ہے آلتن، آلتن یعنی ہتھیار، سامان، آلتن ہتھیار، سامان۔ آن، آن یعنی اب، اس وقت، آن اب، اس وقت۔ اس کے بعد ہے آنیتن، جمع اناء برتن۔ آباؤن، آباؤن جمع، اس کا معنی ہے باپ، جمع ہے ابن، ٹھیک ہے۔ آبا اس کا معنی ہے باپ، جمع ابن، ٹھیک ہے۔ ابرارن، ابرار اس کا معنی ہے فرما بردار لوگ، ابرار یعنی فرما بردار لوگ، نیک لوگ۔ ابطالن یہ بطلن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے جوان، بہادر، جوان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بہادر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر جوان بہادر ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے انہیں بطل کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع ہے ابطال۔ ابنا، ابناء یہ ابنن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بیٹے، ابنا بیٹے، یہ ابنن کی جمع ہے۔ ابن الاختی، ابن کا معنی بیٹا، اخت معنی بہن، یعنی بہن کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ ابن الاختی بہن کا بیٹا یعنی بھانجا۔ ابنتن بیٹی لڑکی، ابنتن بیٹی لڑکی۔ اسمارن بہت پھول لکھا ہے، پھول نہیں ہوگا پھل، ٹھیک ہے، ثمر کی جمع ہے تو پھل، بہت پھل، یہ ثمر کی جمع ہے۔ اسنا، اسنا کا معنی ہے درمیان، اسی اسنا میں یعنی اسی درمیان میں۔ اجملو یعنی بہت خوبصورت، اجملو بہت خوبصورت، وجمل من کا جو استعمال ہوا ہے۔ احوالن یہ حال کی جمع ہے، ٹھیک ہے، احوالن یعنی حالات۔ اخبازن یہ خبزن کی جمع ہے، خبزن کا معنی ہے روٹی، تو اخبازن یعنی روٹیاں۔ ادھر دیکھیے، اخذا، اخذا یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پکڑا، لیا، پکڑا یا لیا، اخذا۔ اخم من الرضاعہ، اخم کا معنی ہے بھائی، من الرضاعہ یعنی دودھ کے رشتے سے، اخم من الرضاعہ دودھ شریک بھائی۔ اخواتن یہ اختن کی جمع ہے، اختن کا معنی ہے بہن، تو اخواتن کا اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہوگا بہنیں۔ اخوانن یا اخوتن یہ دونوں جو ہیں اخن کی جمع ہیں، اور اخن کا معنی ہے بھائی، جس کا معنی ہوگا بہت سارے بھائی، ٹھیک ہے۔ اخوانن یا اخوتن۔ اس کا ہے اخیرتن، اخیرتن آخری، لاسٹ، اخیرتن آخری، لاسٹ۔ ادامن، ادامن کا معنی ہے سالن، سالن ادامن۔ اذکیاء یہ ذکیون کی جمع ہے، اور ذکیون کا معنی ہے عقل مند، ذہین، اذکیاء عقل مند، ذہین۔ ارحمو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ ارخصو بہت سستا، ارخصو بہت سستا۔ ارزن یعنی چاول، ارزن چاول، چاول ارزن۔ اردن زمین، سرزمین، اردن جو ہے مؤنث سماعی ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اریکتن تخت، چوکی، تکیہ دار، صوفہ۔ ازرقو، ازرقو یعنی نیلا، نیلا، ازرقو۔ ازہارن یہ زہرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پھول، ٹھیک ہے، ازہارن زہرن کی جمع ہے۔ اساسن بنیاد، اصل، اساس، ٹھیک ہے، اساسن بنیاد، اصل۔ اصالب طریقے، اسلوب، اسلوب کی جمع، اصالب طریقے۔ استيقاظ یعنی بیدار ہونا،
یہ باب استفعال کا مصدر ہے. استيقاظ بیدار ہونا. اسد شیر، شیر اسد، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر. اسماء اسم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نام. اسماء نام. اسماکن، اسماکن سمکن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مچھلیاں. سمکن یعنی مچھلی، اسماکن مچھلیاں. اسواقن سوق کی جمع ہے، سوق کا معنی ہے بازار، تو اسواق کا معنی ہوا بازاریں، اسواق بازاریں. اشجارن یہ شجرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے درخت. اشیاءن شیون کی جمع ہے یعنی چیزیں، شیون یعنی کوئی چیز، چیز. اصدقاء صدیقن کی جمع ہے تو اس کا معنی ہے دوست، صدیق کا معنی ہے دوست. اصدقاء دوست. اصغر بہت چھوٹا، اس میں تفصیل ہے. اطول بہت لمبا، طویل سے ٹھیک ہے. اطول بہت لمبا. اعداد یعنی تیار کرنا، باب افعال کا مصدر. اعداد تیار کرنا. اعظمی یعنی اعظم گڑھ کا، اعظم گڑھ والا. اعلم زیادہ علم والا، اعلم زیادہ علم والا. اعمام یہ عمون کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چچا، عمون چچا، اعمام چچا. اعناب یہ عنب کی جمع ہے، عنب کا معنی ہے انگور، اعناب انگور. افضل بہترین، افضل بہترین. اکال بہت کھانے والا، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اکال بہت کھانے والا. اکبر بہت بڑا، اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے. اکلا اس نے کھایا یعنی کھایا، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اکوابن یہ کوبن کی جمع ہے، کوبن کا معنی ہے پیالہ، کوزے، پیالے، گلاس، ٹھیک ہے. الیفن یعنی پالتو، گھریلو، الیفن پالتو گھریلو. ام کا معنی ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، صرف ام کا معنی ہوتا ہے یا. زیدن ام بکرن یعنی زید یا بکر. امامن ایک ہوتا ہے امامن حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، ایک ہوتا ہے امامن. امامن کا معنی ہے آگے، سامنے، ٹھیک ہے. امثالن مثلن کی جمع ہے، امثالن اس کا معنی ہے کہاوتیں، امثالن کہاوتیں. ہوتا ہے امثلو یعنی بہترین، امثل بہترین. امرا یعنی حکم دیا، امرا حکم دیا. امسی، امسی کا معنی ہے کل یعنی گزشتہ کل، آئندہ کل کے لیے غدن ہوتا ہے اور گزشتہ کل کے لیے امسی. امہاتن حمزہ جو ہے دراصل اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، حمزہ شروع میں ہے. امہاتن یعنی مائیں، یہ امن کی جمع ہے. امینن یعنی امانت دار، ٹھیک ہے، امینن امانت دار. انا، انا کا معنی ہے بے شک، انا بے شک. انا یعنی کہ، انا کہ. امبجو یعنی آم، آم کو عربی میں امبج کہتے ہیں. انتم، انتم ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی تم سب، تم سب مرد. یہ جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتنا اس کا معنی بھی ہوتا ہے تم، یعنی تم سب عورتیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسا، انسا کا معنی ہوتا ہے عورت، ٹھیک ہے، انسا. انفعو نفع سے بنا ہے، انفعو یعنی زیادہ نفع والا، بہت نفع، نافع، نفع دینے والا. انواعن یہ نوعن کی جمع ہے اور نوعن کا معنی ہے قسم، تو انواعن کا معنی قسمیں. او کا معنی ہوتا ہے یا، جیسے زیدن او بکرن، زید یا بکر. اوراقن یہ ورقن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کاغذ یا پتے. اولائکا، اولائکا اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، وہ سب، اولائکا وہ سب. اولن، اولن یعنی پہلے، اول سے بنا ہے، اولن پہلے. اولادن یہ ولدن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لڑکے، اولادن لڑکے. ای، ای یہ حرف تفسیر ہے یعنی، ای کا معنی ہے یعنی، ٹھیک ہے. کوئی جملہ کہنے کے بعد اب اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، ای کہہ کے وضاحت کرتے ہیں، یعنی میری مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. ایامن یہ یوم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دن، ٹھیک ہے، یوم العید، عید کا دن. ایو شیئن، ایو کا معنی کون سا، شیء یعنی چیز، ایو شیئن کون سی چیز، کیا چیز، ٹھیک ہے. دیکھیے ایوہا یا ایتوہا، جیسے کہتے ہیں ایوہا المؤمنون، ٹھیک ہے. ایو کا معنی اے، ایتوہا یہ مؤنث کے لیے، ایو مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. تو ایوہا یا ایتوہا یعنی اے مومنو. ایوہا الکافرون اے کافرو. بی، یہ بی جو ہے حرف جر ہے، یہ عام طور پر اسم کے شروع میں لگتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کبھی سیب ہوتا ہے، کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی میں ہوتا ہے، اس کے اور بھی معانی ہیں، ٹھیک ہے. تو بی عام طور پر ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سے، ساتھ، میں، ٹھیک ہے. کتبتو بالقلمی میں نے
قلم سے لکھا۔ باحث یعنی محقق، باحث محقق ریسرچ کرنے والا۔ بحث یعنی مطالعہ تحقیق ریسرچ۔ باطل یعنی ناحق، باطل ناحق۔ بامیۃ بھینڈی، بھینڈی کو عربی میں کہتے ہیں بامیہ۔ بدأ، بدأ یعنی شروع کیا، بدأ شروع کیا۔ بدال یعنی پنساری، پنساری کو بدال کہتے ہیں، بدال پنساری۔ بدیع یعنی انوکھا نرالا، بدیع انوکھا نرالا۔ برد ٹھنڈا، ٹھنڈا برد۔ بریء یعنی پاک، بریء تہمت سے پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے پاک ہے، بری ہے، بریء یعنی پاک۔ بستان باغ، باغ کے لیے حدیقۃ بھی استعمال ہوتا ہے، بستان بھی استعمال ہوتا ہے۔ بسط، بسط یعنی بچھایا، بسط بچھایا۔ بطاریۃ یعنی بیٹری، بیٹری کو بطاریہ کہتے ہیں۔ البطاریۃ الجافہ یعنی سیل، خشک بیٹری، جافت میں خشک ہوتا ہے، تو البطاریۃ الجافہ سیل خشک بیٹری۔ البطاریۃ السائلہ یعنی بیٹری تر بیٹری۔ باطل اس کی جمع ہے ابطال، اس کا معنی ہوتا ہے بہادر مجاہد۔ بطیء ڈھیلا سست، بطیء ڈھیلا سست دیر سے ہونے والا۔ کہتا ہے بعد یعنی بعد میں۔ بعض ضاد کے ساتھ بعد یعنی کچھ۔ بعید یعنی دور، بعید دور، قریب کے مقابل میں بعید استعمال ہوتا ہے۔ بقرات یہ بقرات کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گائے۔ بالجید یعنی اچھی طرح، بالجید اچھی طرح۔ بلدی یعنی شہری، شہری کو بلدی کہتے ہیں، بلد سے بلدی۔ بناء یعنی بلڈنگ عمارت۔ بناتن یہ بنتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لڑکیاں۔ بنت الخالی خال کا معنی ماموں، تو ماموں کی لڑکی یا ممیری بہن۔ بئر کنواں یہ مؤنث سمائی ہے۔ بعد بیض یا بیضۃ انڈا، انڈے کو بیض یا بیضۃ کہتے ہیں۔ بیع یعنی بیچنا۔ بیوت یہ بیتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گھر۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔